اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی شرائط۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اس میں 5 وقت نماز بجماعت ہوتی ہے، اور مولانا رشید احمد دیانوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جماعت شرط نہیں، بلکہ جس مسجد میں 2-3 وقت بھی نماز ہوتی ہے وہاں بھی اعتکاف جائز ہے۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، اگر ارادے کے بغیر ٹھہرا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا اور مرد کا حالت جنابت سے پاک ہونا، بالغ ہونا یا مرد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، نہ بالغ مگر سمجھدار، اور عورت کا اعتکاف بھی درست ہے۔ اعتکاف کرنے کا طریقہ: جس کا اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو وہ رمضان کے 20 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی ضروریات، بستر، کپڑ وغیرہ کے ساتھ مسجد میں آ جائے۔ اگر 20 تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد کوئی آیا تو اس کا سنت اعتکاف ادا نہ ہوگا بلکہ وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ عورت اگر اعتکاف کرتی ہے تو وہ بھی 20 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں چلی جائے۔ عورتوں کے لیے خاص ہدایت: عورت اگر اعتکاف کرتی ہے تو گھر کی مسجد میں کرے، یعنی اس جگہ جس کو گھر میں عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اگر کسی جگہ کو گھر میں عبادت کے لیے خاص نہیں کیا گیا تو پھر کسی جگہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو اعتکاف کے لیے خاص کرے۔ اگر کمرے کا ایک حصہ اعتکاف کے لیے خاص کیا تو اس میں مشقت ہوگی، کیونکہ معتکف اعتکاف کرنے والا اگر بغیر کسی شرعی اور طبی حاجت کے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر پورا کمرہ اعتکاف کے لیے خاص کر لے تو اس میں آسانی ہوگی، پورے کمرے میں جہاں چاہے ذکر و عبادت، تلاوت وغیرہ کر سکے گی۔ مگر عورت کے اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اسی طرح عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ البتہ استحاضہ کی حالت میں ہو تو عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے الگ کپڑا باندھنا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے کہ اس میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے آدمی اعمال اور عبادات کر سکتا ہے۔ اعتکاف کا رکن اور فرض مسجد کے اندر ٹھہرنا ہے، اس لیے وہی شخص اعتکاف میں بیٹھے جو مسجد میں بیٹھنے کی پابندی کر سکے۔ اگر بغیر شرعی اور طبی حاجت کے 1 سیکنڈ بھی مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ اعتکاف کرنے والے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے مسجد میں آتے ہیں اور اپنی مرضی سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد بھی دیر تک دوستوں سے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد 1 سیکنڈ بھی ٹھہرا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل مسجدوں میں جو اعتکاف ہو رہا ہے ان میں اکثر لوگوں کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اعتکاف میں ان لوگوں کو بٹھایا جائے جو مسجد میں ٹھہرنے کی پابندی کر سکے۔ عورت گھر میں اگر اعتکاف بیٹھی ہے تو وہ بھی اس کی پابندی کرے کہ بغیر شرعی اور طبی ضرورت کے اعتکاف کے کمرے اور اعتکاف کی جگہ سے نہ نکلے۔ اگر نکلی خواہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہو تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ گھر میں مسجد بنانا مستحب ہے۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں گھر میں عورت نماز پڑھتی ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ گھر میں ایک کمرہ مسجد بنا دیا جائے، اس کو عبادت، ذکر و تلاوت اور اعتکاف کے لیے خاص کر دیا جائے۔ عورت نماز وہاں پڑھے اور مرد بھی سنت اور نوافل گھر میں اس جگہ ادا کرے تاکہ نماز کی برکت گھروں کو بھی حاصل ہو۔ مگر گھر کے کمرے کو مسجد بنا دینے سے وہ شرعی مسجد نہیں بن جاتی، اس کو جب چاہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد نہیں بنائی تو عورت کوئی بھی جگہ گھر میں اعتکاف کے لیے مخصوص کر کے وہ اعتکاف کرے، اس کو اتنا ہی ثواب ہوگا جیسے کہ مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اعتکاف اصل میں اسی پابندی کا نام ہے۔ 24 گھنٹے اعتکاف یعنی 24 گھنٹے عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں، جتنی ہمت ہو عبادت کرے، پھر آرام کر لے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ اعتکاف کے دوران فضول باتوں، غیبت، چغلی اور جھوٹ وغیرہ سے پرہیز کرے۔ جتنا ہو سکے اپنا وقت نماز، تلاوت، ذکر و عبادت، دینی کتابوں کے مطالعے اور دعاؤں میں گزارے۔ لوگوں سے زیادہ اختلاط نہ کرے۔ جب دوست اور ساتھی ساتھ بیٹھیں گے تو شروع میں تو جائز باتیں ہوں گی، مگر آہستہ آہستہ غیبت اور لا یعنی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے، اور آج کل ویسے بھی ہماری مجالس غیبت اور فضول باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی دینی مجلس ہو، سبق کا سیکھنا سکھانا ہو تو وہ بہت بہتر ہے، ورنہ تنہائی اختیار کر کے اپنا وقت ذکر و عبادت میں خرچ کیا جائے۔
اعتکاف کرنے والے کو تکبیر تحریمہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تہجد، اشراق، 4 اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کا بھی خوب اہتمام کرے۔ جس شخص کے ذمہ گزشتہ نماز قضا باقی ہیں وہ زیادہ نوافل پڑھنے کے بجائے اپنا وقت قضا نماز میں گزارے تاکہ موت سے پہلے پہلے فرائض واجبات ذمے سے ساقط ہو جائیں۔ آخر عشرہ سارے کا سارا ہی بہت قیمتی ہے، مگر اس کی طاق راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لہذا طاق راتوں کو زیادہ سے زیادہ زندہ کرنے کی کوشش کریں، ان میں عبادات اور دعا میں خوب کوشش کریں اور کثرت سے شب قدر کی یہ دعا پڑھتا رہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما لے۔ موقع ہو تو مسجد کی خدمت اور صفائی کرنے کو سعادت سمجھیں، مگر مسجد سے باہر قدم نہ رکھیں۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے اندر اندر مسجد کی خدمت کر سکتا ہے۔ کوشش کرے کہ اس کے کسی عمل سے کسی نمازی کو کوئی تکلیف نہ ہو، مثلا اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز میں دعا یا تلاوت نہ کرے، اپنی قیمتی اشیاء کو سامنے نہ چھوڑے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے موبائل فون پر لوگوں سے مسجد کے اندر گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، یہ مسجد کے اندر گناہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر موبائل فون پر گیم کھیلنا بھی گناہ ہے۔ مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، البتہ سخت ضرورت ہو، کوئی چیز منگوانی ہو، گھر کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو تو موبائل فون پر بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عالم دین مسجد میں بیٹھ کر موبائل فون پر مسائل بتاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، مگر دنیاوی باتیں کرنا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنے سے نیکیاں اس طرح مٹ جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کاٹ جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ سونے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جو نمازیوں کے مسجد میں آنے کا وقت نہ ہو، ورنہ لوگ یہ بدگمانی کریں گے کہ اعتکاف والے ہر وقت مسجد میں سوئے رہتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو یہ موقع بھی نہ دینا چاہیے۔ مسجد میں سوئیں تو موٹا کپڑا بچھا کر سوئیں اور اپنی قیمتی اشیاء مثلا موبائل فون، پیسوں کی خود حفاظت کر کے سوئیں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص گنہگار نہ ہو جائے۔ مسجد میں اگر امام صاحب عالم دین ہوں تو اس کو اپنی سعادت سمجھے اور ان سے روزانہ تھوڑا وقت لے کر دین سیکھیں تاکہ اس دنوں میں کم از کم نماز، کلمہ وغیرہ تو ٹھیک ہو جائے، اور اگر دیندار سمجھدار ساتھی ہوں تو جماعت کی ترتیب بنا کر روزانہ اجتماعی تعلیم، فضائل اعمال، فضائل صدقات اور حیات صحابہ سے ہو، اور اس کے بعد کھانے پینے، سوگنے جاگنے کی سنتوں کے مذاکرے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق